إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی چھوٹی سی سورہ کوثر تلاوت کی گئی اور آج اسی چھوٹی سی سورہ کریمہ کی مجھے تشریح کرنی ہے. پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. بے شک آپ سے نفرت کرنے والا، آپ سے بغض رکھنے والا ہی ابتر ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ چھوٹی سی سورہ کریمہ 3 آیات پر مشتمل ہے. پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، دوسری آیت ہے فصل لربک وانحر، تیسری آیت ہے ان شانئک هو الابتر. گویا یہ سورہ کریمہ 3 آیات پر مشتمل ہے. یہ سورہ کریمہ مدنی ہے یا مکی ہے، اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ کریمہ مکی ہے اور بعض کہتے ہیں یہ مدنی ہے. مکی سورہ کس کو کہتے ہیں اور مدنی سورہ کس کو کہتے ہیں؟ راجح قول یہ ہے کہ کل ما نزل بعد الہجرت فهو مکی مدنی وکل ما نزل قبلها فهو مکی. ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری صورتیں مدنی ہیں اور ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ سب مکی ہیں. یہی راجح قول. اب آئیے سورہ کریمہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. یہ کوثر کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نہر کوثر مراد ہے، جنت کی ایک نہر. بعض لوگ کہتے ہیں حوض کوثر جس سے جام بھر بھر کر کے آپ اپنے سچے متبعین کو پلائیں گے. اس کوثر سے مراد ہی حوض کوثر ہے جو میدان حشر میں آپ کو عطا کیا جائے گا. لیکن اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. اور امام رازی نے کہا کہ ھذا اللفظ یتناول خیرات الدنیا و خیرات الآخرہ. یہ جو لفظ کوثر ہے اس میں دنیا کے تمام خیر اور آخرت کے تمام خیر آ گئے.
یہ تشریح بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں، وہ مقدس ذات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے خیر دے دیے اور آخرت کے بھی سارے خیر دینے والا ہے. یعنی دنیا اور آخرت کے تمام خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے. ایک اصول ذہن میں رکھیں. چلیے وہ اصول جو ہے اس حدیث میں وہ دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وان سلیمان ابن بریدۃ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل اتاہ اذهب فإن الدال علی الخیر کفاعلہ، رواہ احمد فی مسندہ. یہ روایت امام احمد رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں لائے ہیں. سلیمان ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. لرجل اتاہ، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے اس سے کہا اذهب، جا، گو، جا، فإن الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی بات بتانے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے. یہ ایک اصول ہے. یہ اصول نبی نے بتایا. کیا؟ بھلائی کی بات بتانے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے. جیسے ابھی میں نے بھلائی کی کوئی بات آپ کو بتا دی تو ایک ثواب تو مجھے بلاغ کا ملا کہ میں نے بھلائی کی بات آپ تک پہنچا دی، وہ ثواب مجھے ملا ہی. اب اگر کوئی آدمی بھلائی کے اس کام پر، بھلائی کی اس بات پر عمل کرتا ہے تو اس کے عمل پر جتنا ثواب، جتنا اجر اس کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اتنا اجر بغیر اس کی نیکی میں کمی ہوئے بتانے والے کو بھی ملتا ہے. گویا کہ بھلائی کی بات بتانے والے، پہنچانے والے کو دو اجر ملتا ہے. ایک تو بلاغ کا، ان علیک الا البلاغ، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے محنت کی تو یہ پہنچانے کا اجر آپ کو ملا. اب آپ کی بات مان کر کے کوئی آپ کی اس بھلی بات کے اوپر عمل کرتا ہے تو جتنا ثواب اس کو ملے گا بغیر اس کے ثواب میں کمی ہوئے اتنا ثواب آپ کو ملنے والا ہے. چلیے دو ثواب آپ کو مل گئے. اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ آدمی کو موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے بھلائی کی بات بتانے کی. جب بھی کوئی موقع ملے آدمی بھلائی کی بات بتاتا رہے. دو فائدے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی باتیں، جتنی اللہ نے آپ کو بھلائیاں دی تھیں ساری باتیں آپ نے لوگوں کو بتا دی تو ایک تو بتانے کا ثواب ملا، اور دوسرے جتنے بھی آپ کے امتی ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے تو ان کے ثواب اور ان کے اجر میں کمی ہوئے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب، اس کا اجر ملنے والا. اللہ اکبر. یعنی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خیر مل رہا ہوگا اور اللہ آپ کو کتنا خیر عطا کر رہا ہوگا. تصور نہیں کر سکتے آپ. اور سب سے زیادہ خیر آپ کو دیا گیا، اس کی دلیل بھی لے لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامت وانا اول من یقرأ باب الجنہ، رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان میں لائے اور راوی حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس بن مالک فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ان تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ فالوورز، سب سے زیادہ متبعین میرے متبعین. یعنی جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے آپ کی امت کے بہت سارے لوگوں نے ان کی اتباع کی، لیکن تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ آپ کے متبعین ہیں. اتنے متبعین کسی کے نہیں ہیں. انا اکثر الانبیاء تبعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین تمام انبیاء کرام کے متبعین سے زیادہ ہیں. تو یہاں دو باتیں معلوم ہیں. ایک تو آپ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں،
اور چونکہ آپ کے متبعین سب سے زیادہ ہیں لہذا سب سے زیادہ خیر آپ کو عطا کیا گیا، اس لیے کہ آپ نے جن لوگوں تک پہنچایا وہ ثواب آپ کو ملا ہی۔ اب جتنے امتی آپ کی ان بتائی ہوئی بھلی باتوں کے اوپر عمل کریں گے، خیر کے اوپر عمل کریں گے، اس کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے۔ تو سب سے زیادہ متبعین آپ کے، تمام انبیاء کرام سے زیادہ متبعین آپ کے، لہذا سب سے زیادہ خیر آپ کو ملنے والا، اور آپ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ یہ دو باتیں اس حدیث پاک سے معلوم ہیں۔ تو یہ تو دنیا کا خیر ہے جو آپ کو عطا کیا گیا، آخرت کا خیر کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، عن الاوزاعی حدثنی ابو عمار، یہ سند ہے، عن الاوزاعی حدثنی ابو عمار حدثنی عبداللہ بن فروخ حدثنی ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ دیکھیں اب تمام آدم کی اولاد میں انبیاء بھی آ گئے، تو آپ دنیا کے تمام لوگوں کے سردار ہوں گے بشمول انکلوڈنگ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، یعنی آپ لوگوں کے بھی سردار ہوں گے اور انبیاء کے بھی سردار ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ افضل الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں اور تمام انبیاء کرام کے سید ہیں۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ تو یہ فضیلت بھی آپ کی ظاہر ہوئی، اور سور جب پھونکا جائے گا تو جہاں جن کی قبر ہے وہاں سے آدمی کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا، کوئی آدمی دیکھ لے تو پریشان ہو جائے گا۔ کہاں کہاں قبریں ہیں معلوم نہیں، کہاں کہاں لوگوں کو دفن کیا گیا ہے ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ بعض قبریں اجداث ہوتی ہیں، بعض قبور ہوتی ہیں۔ قبور کا مطلب وہ قبریں جو ظاہر ہوں، پتہ چلے کہ بھئی یہ قبریں، اور بعض قبروں کے نشانات مٹ گئے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ وہ قبریں ہیں یا نہیں ہیں، ان کو اجداث بولتے ہیں، جن قبروں کے نشانات مٹ گئے ہوں، ہم کو معلوم نہیں کہ ہاں قبر تھی، لیکن جب سور پھونکا جائے گا آدمی وہیں سے کھڑا ہوگا، اللہ اکبر، ننگا ننگ دھڑنگ آدمی اپنی قبر سے کھڑا ہوگا، جیسے پیدا ہوا ہے ویسے ہی اس کا حشر ہونے والا ہے، ویسے ہی ننگے کھڑا ہوگا اپنی قبر سے۔ آدمی دیکھ لے تو پریشان ہو جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے سب۔ تو سب سے پہلے دنیا میں کس کی قبر پھٹے گی اور کون اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میں ہوں، وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں نکلوں گا۔ گویا کہ قبر سے کچھ نکلنے کے لیے اس کا پھٹنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ فلاں صاحب نعت پڑھنے کے لیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ہاتھ نکلا سلام کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ قبر سے ہاتھ نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ قبر پھٹے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میری قبر قیامت سے پہلے پھٹنے ہی والی نہیں ہے، تو جب پھٹے گی نہیں تو ہاتھ کیسے نکلے گا؟ لہذا یہ عقیدہ کہ کسی نے نعت پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قبر سے نکلا، یہ بالکل غلط بات ہے، اس حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے کہ قبر سے ہاتھ نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ قبر پھٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میری قبر قیامت سے پہلے پھٹنے ہی والی نہیں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، یہ آپ کی فضیلت۔ اور وَأَوَّلُ، یہ پہلی حدیث جو انس بن مالک کی تھی، وَأَوَّلُ مَن يَقْرَأُ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ پتہ چلا جنت کے جو دروازے بند ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچیں گے اور کھلوائیں گے، کھٹکھٹائیں گے دروازے کو، تب دروازہ کھولا جائے، دروازے کھل جائیں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے میں جنت کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤں گا اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، تمام گنہگار تمام انبیاء کرام کے پاس جا کر کے مایوس ہو جائیں گے،
کوئی بھی نبی، کوئی بھی شخص اس وقت کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، گنہگار پریشان ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے اللہ مجھے سفارش کا اذن دے گا، میں سجدے میں گروں گا اور مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ سر اٹھائیے، آپ جو مانگیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کسی سے یہ کہہ دیا جائے آپ سر اٹھائیے، جو آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، کتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ آپ جو مانگیں آپ کو دیا جائے گا، آپ جس کی سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نبی سید الانبیاء ہے اور افضل الانبیاء ہے۔ اور سجدے میں گر کر اللہ کے رسول اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ ویسی تعریف کائنات میں کسی نے اللہ کی نہیں کی ہے، اور وہ تعریف اللہ سکھائے گا اپنے نبی کو کہ ان الفاظ سے میری تعریف کیجیے، اور تعریف کے لائق تو صرف وہی ہے۔ اللہ، تعریف کے لائق تو صرف وہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کے اللہ کی تعریف کریں گے، اور اللہ آپ کی تعریف سے اتنا خوش ہوگا کہ فرمائے گا ارفع راسک، اے محمد آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا، جو مانگو آپ کو دیا جائے گا۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہے کہ اللہ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے، لہذا دعا مانگنے سے پہلے، اس سے کوئی سوال کرنے سے پہلے آپ اس کی بڑی تعریف کیجیے، خوب تعریف کیجیے۔ اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو جبار ہے، تو قہار ہے، تو منتقم ہے، تو غفار ہے، تو ستیر ہے، اور تو بڑی عزت والا ہے، تو بڑا سخی ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑے جلال والا ہے، تو اکرام والا ہے۔ جتنی تعریف ہو سکے آپ کیجئے۔ اللہ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو مانگیے، آپ کو ملے گا۔ ہم کو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے، یہاں بھی خرابی ہے، جو ملتی نہیں ہے نا کوئی چیز، آپ کو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو پہلے اللہ کو خوش کیجئے، اس کی تعریف کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، اور ایسی تعریف اللہ سکھائے گا کہ وہ تعریف جب آپ کریں گے تو اللہ اتنا خوش ہو جائے گا، کہے گا یا محمد ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے محمد، آپ جو مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ کیا مانگیں گے سب سے پہلے؟ اے اللہ میرے امتیوں کو بخش دے۔ آپ کو کسی کی فکر نہیں، صرف اپنے امتیوں کی فکر ہے، اور امت ہے کہ وہ آپ کی جگہ پر اماموں کو بنائے بیٹھی ہے، آپ کی جگہ پر انہوں نے ائمہ کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، آپ کی جگہ پر پیروں کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، آپ کی جگہ پر لا کر شخصیتوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ یہ امتی ہے، یہ امتی ہے، ان کی سفارش کی جائے گی۔ بھول جائیں ایسے لوگ کہ ان کی سفارش قیامت کے دن اللہ کے رسول فرمائیں گے، ایسے لوگوں کی سفارش نہیں ہونے والی۔ حتی الوسع، حتی الامکان، آپ نبی سے محبت کریں، محبت کرنے کے ساتھ جتنا ہو سکے حتی الوسع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے، اور آپ کا مقام کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کو نہ دی جائے، اس لیے کہ آپ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے بعد۔ تو وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے مجھے سفارش کا اذن دیا جائے گا، میں سفارش کروں گا، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس میں ایک نکتہ اور ملا کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش نہیں کریں گے، آپ کی شفاعت، یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، بڑی شفاعت ہوگی، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ سفارش کریں گے۔ کوئی نیک دوست ہے، جنت میں جا رہا ہے، تو اپنے گنہگار دوست کی سفارش کرے گا، اللہ اس کو بخش دے۔ چھوٹے بچے ہیں جو بچپن میں مر گئے، وہ مچل جائیں گے کہ اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے۔ کوئی اور نیک آدمی ہے، وہ آپ کی سفارش کر دے، تو اس سے پتہ چلا وہ اول الشافعین، میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا۔ یہ پہلے کا لفظ بتا رہا ہے کہ دوسرے لوگ بھی سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو قبول کرے گا، اور قبول کرنے کے بعد جس شخص کے بارے میں سفارش ہو رہی ہے اس کو بخش دیا جائے گا۔ تو واول الشافعین واول المشفع، تو سب سے پہلے آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، سب سے پہلے آپ کو سفارش کا اذن ہوگا، سب سے پہلے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ قیامت کے دن تمام اولاد آدم کی سردار، سب سے پہلے آپ کی قبر پھٹے گی۔ اللہ اکبر! یہ ساری کی ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو دنیا کا سارا خیر عطا کر دیا گیا، اور قیامت کا، آخرت کا سارا خیر آپ کو عطا کر دیا گیا۔ تو راضی نے بالکل صحیح کہا، ھذا اللفظ یتناول خیرات الدنیا و خیرات الاخرہ، یہ لفظ کوثر، خیر کثیر، یہ دنیا کے تمام خیر کو اور آخرت کے تمام خیر کو شامل ہے۔ آپ کو دنیا کا تمام خیر دے دیا گیا، آخرت کا تمام خیر دے دیا گیا۔
اب نقطہ ذہن میں رکھیے، جس کو کوئی نعمت ملے تو نعمت ملنے کے بعد اس پر کیا چیز واجب ہوتی ہے؟ شکر واجب ہوتا ہے۔ چھوٹی نعمت ہے تب بھی شکر آپ کو ادا کرنا، اور جیسے جیسے یہ نعمت بڑھتی جائے، بڑی ہوتی جائے، شکر اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ جی، جتنی بڑی نعمت اتنا زیادہ شکر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خیر دنیا کے عطا کر دیے گئے، آخرت کے تمام خیر عطا کر دیے گئے، تو سب سے زیادہ شکر کرنے والا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں سب سے زیادہ شکر کرنے والا اللہ کا نبی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا شکر کیا ہو سکتا ہے جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں، اور وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو پیروں میں ورم آ جائے، اتنی نماز پڑھتا۔ اچھا، آگے ہم بڑھ رہے ہیں، تو بنیاد یہ کہ اللہ کسی کو نعمت عطا کرے تو نعمت کا شکر ضروری ہے۔ اگر ناشکری کرتا تو نعمت چھین لی جاتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر شکر ادا کرو، نعمت ملی اور آپ نے اس نعمت پر شکر ادا کیا تو اس نعمت کے اندر اضافہ ہونے والا ہے، اور اگر آپ نے نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا تو یہ نعمت آپ کی چھین لی جائے گی۔ تو نعمت ملے تو شکر ادا کرو، جتنی بڑی نعمت اتنا زیادہ شکر ادا کرنا ہے۔ اب نبی سے کہا جا رہا ہے آپ کو خیر کثیر دے دیا گیا، اب آپ کیا کیجئے؟ فصل، آپ نماز پڑھیے۔ چلیے، صلی سے پہلے ہم لفظ فے دیکھتے ہیں۔ فو جانتے ہیں؟ قرآن حکیم پر تدبر کرنے کے بعد نئے نئے دریچے کھلتے ہیں پیغام کے، اسباق کے، دروس کے۔ فے تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی کام آپ نے کیا اس کے فوراً بعد آپ کو یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے فے آتا ہے، یعنی یہ کام آپ نے کیا اس کے فوراً بعد یہ کام کیجیے۔ اب دیکھیں، آپ کو خیر کثیر دیا گیا، ایک بہت بڑی نعمت دی گئی، تو آپ فوراً کیا کیجیے؟ فوراً نماز پڑھیے۔ فوراً نماز پڑھیے۔ یہ فائے تعقیب کی دلالت ہے اور فائے تعقیب کا مفاد ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے التنبیہ علی ان شکر نعمت اللہ یجب علی الخیر، یجب علی الفور لا علی التراخی۔ یہ لفظ فے جو یہاں ہے، فصل پہ فے، یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ نعمت کا شکر فوراً واجب ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی جیسے نعمت ملے فوراً اس کا شکر ادا کرے آدمی، دیر نہ کرے۔ یجب علی الفور لا علی التراخی، اس لیے کہ فا تعقیب کے لیے فوراً آپ کیجئے، اس کام کے فوراً بعد یہ نعمت آپ کو ملی، فوراً آپ شکر ادا کیجئے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو گویا کہ نعمت ملنے کے فوراً بعد شکر ادا کرنا ضروری ہے، تراخی نہیں ہونا چاہیے، دیر نہیں ہونا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فا کی دلالت اور فا کا مفاد ہے۔ تو آپ کو نعمت دے دی گئی، آپ کیا کریں؟ صلی، آپ نماز پڑھیے۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، میرا شکر کرنا چاہیے، نہیں، کہا نماز پڑھو۔ کیا ملا آپ کو؟ کیا نکتہ ملا؟ ارے بھائی، نعمت جب دی جائے تو کہا جاتا ہے کہ شکر ادا کرو اس نعمت کا۔ یہ کہا جاتا ہے فشکر لی، میرا شکریہ ادا کیجیے، یہ کہا جاتا۔ یہ کہا گیا کہ نعمت ملی ہے تو نماز پڑھو۔ ایک مفسر بہت اچھا لکھتا ہے، کہتا ہے ان الصلاۃ جامعۃ لکل اقسام الشکر، نماز تمام شکر کی قسموں کو شامل ہے۔ یعنی آدمی اگر نماز کا پابند ہے تو سمجھو کہ سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا وہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت معلوم ہوئی۔ کیا کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر سب سے زیادہ وہی ادا کر رہا ہے، اور جو بے نمازی ہے در حقیقت اللہ کا سب سے بڑا ناشکر ہے وہ۔ ایک نکتہ اور یاد رکھیں، ایک شکر ہوتا ہے قلبی اور ایک ہوتا ہے بدنی۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آدمی نہ قلبی شکر ادا کر سکے اور نہ بدنی شکر ادا کر سکے۔ شیطان کی سب سے پہلے کوشش یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا تو جانتے ہیں اس نے رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے کون سا جملہ کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ تو نے اس کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے مجھے ذلیل و خوار کیا، راندہ درگاہ کیا، تو میں آدم کی اولاد کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور میں
سارے کے سارے لوگوں کو، اکثر لوگوں کو میں ناشکرا بنا دوں گا۔ تو گویا شیطان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کا ناشکرا بنا دے، اور شکر کی دو قسمیں، شکر قلبی توحید اور شکر بدنی نماز۔ تو گویا آدمی کو یہ دیکھو کہ وہ توحید پر نہیں ہے تو سب سے بڑا ناشکرا ہے، شیطان کا سب سے بڑا چیلا ہے، اور دیکھو کہ نماز کا تارک ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا چیلا ہے اور سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ تو شکر قلبی توحید اور شکر بدنی نماز۔ تو گویا کہ فصل تو آپ نماز پڑھیے، نماز یہ تمام شکر کی اقسام کو شامل ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو گویا سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا اللہ کا نمازی ہے۔ فشکرلی نہ لا کر کے صلی کہہ کر کے بتایا گیا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی اہمیت معلوم ہے۔ اللہ سب سے بڑا شکر گزار ہے بندہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اچھا، نماز لوگ کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لوگ کہیں کہ بہت بڑا نمازی ہے، یا کسی اور وجہ سے نماز پڑھتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ میں وہ زیادہ نیک ہوں اور لوگ مجھ سے بیوپار کریں، دھندا کریں، نیک سمجھ کر کے ٹوپی لگا لو اور اگلی سب میں رہو، اس کی تردید کی گئی۔ یہ جو صلاۃ ہے، جو اللہ کا سب سے بڑا شکر ہے، لِرَبِّکَ، آپ کے رب کے لیے ہونا چاہیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں ریا کی نفی کی گئی ہے، کسی چیز میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، خاص طور سے نماز میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز میں بھی ریا ہوتی ہے، تبھی تو کہا گیا لِرَبِّکَ، نماز آپ کے رب کے لیے ہونی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ لِرَضَا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ گویا کہ یہاں اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے اور ریا کی تردید کی گئی ہے۔ ریا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی عبادت کے اندر، خاص طور سے صلاۃ کے اندر، نماز کے اندر۔ فَصَلِّ لِرَبِّکَ، اچھا یہ کہہ دیا جاتا لِرَبِّن، رب کے لیے، کیوں کہا گیا؟ آپ اپنے رب کے لیے۔ دو باتیں معلوم اضافت سے، ربِّکَ اپنے رب، آپ کا رب، آپ کا رب، یہ آپ کا رب کہنے کی اس میں دو باتیں مفسرین نے لکھی۔ ایک تو یہ اضافت تشریفی ہے اور دوسرے اضافت تقریبی ہے۔ اضافت تشریفی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ہیں، یہ اضافت تشریفی ہے۔ اور اضافت تقریبی، دنیا میں کائنات میں سب سے زیادہ قریب اگر اللہ کے کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ رب کی اضافت جو کا کی طرف ہے یہ اضافت تقریبی ہے اور اضافت تشریفی ہے۔ اضافت تشریفی کا معنی یہ ہوا کہ آپ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ہیں، سب سے بڑے ہیں، اور اضافت تقریبی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک آپ سب سے زیادہ، اللہ کے سب سے زیادہ قریب، اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک آپ ہیں، آپ سے زیادہ قریب کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پوری سورہ کریمہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی میں ہے۔ لِرَبِّکَ، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ یہ نماز کے بعد قربانی بتایا یہ گیا کہ نماز بدنی عبادت ہے، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، آپ حقوق اللہ ادا کریں، اللہ کے حقوق ادا۔ وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے، یہ مالی عبادت ہے۔ تو صلی بدنی عبادت، بدن سے ادا کی جاتی ہے، اور ونہر قربانی کیجئے، قربانی کے گوشت کو غریبوں تک پہنچائیے، یہ مالی عبادت ہے۔ گویا کہ آپ بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کو بھی لازم پکڑیں، مالی عبادت کریں۔ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ نہر جو آتا ہے وہ اونٹ کے لیے آتا ہے، اونٹ کے ذبح کو نہر کہتے ہیں، بکری ذبح کریں تو نہر نہیں، وہ ذبح ہے، گائے ذبح کریں تو وہ ذبح ہے، نہر نہیں ہے۔ تو یہاں خالی ونہر کیوں کہا گیا ہے؟ مفسر نے جواب دیا ہے لِأَنَّ الْإِبِلَ أَنْفَعُ مِنْ غَيْرِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسَاكِينِ، مسکینوں کی بنسبت، مسکینوں کے تعلق سے سب سے زیادہ نفع بخش اگر کوئی چیز ہے تو وہ اونٹ ہے۔ ارے بھئی آپ نے بکرا کاٹ دیا، بکرا آپ نے کاٹ دیا تو اگر آپ بانٹنے جائیں گے تو ایک ایک بوٹی دو دو بوٹی بھی نہیں ملے گی، لیکن اونٹ کاٹ دیں تو کم سے کم اتنا تو گوشت مل جائے گا جس کی وجہ سے مسکین ایک وقت اپنا پیٹ بھر سکے۔ تو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں، اور گائیں اور بیل وغیرہ وہاں کم ہوتے تھے، سب سے بڑی چیز اونٹ ہوتی تھی، جانوروں میں بڑا ہے اونٹ، اسی وجہ سے اونٹ کا ذکر کیا گیا۔ اور بڑے کا تذکرہ جب کر دیا جاتا ہے تو چھوٹا خود بخود داخل ہو جاتا ہے، بڑے کا تذکرہ کر دیا جائے تو چھوٹا اس میں خود بخود داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اونٹ کی بھی قربانی کیجئے، غریبوں کا خیال رکھیں،
بکرے کی قربانی کیجئے، غریبوں کا خیال رکھیں، کسی اور چیز کی قربانی کیجئے، غریبوں کا خیال رکھیں۔ گویا کہ فصلے کے اندر حقوق اللہ اور ونحر کے اندر حقوق العباد، دونوں کا آپ خیال رکھیں۔ ونحر، اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں فصلے لے ربک کا کہا گیا تو ونحر لے ربک کا کیوں نہیں کہا گیا؟ بولے ونحر لے ربک کا کہنے کی ضرورت نہیں، لے ربک کا پہلے کہہ دیا گیا، اب ونحر اسی میں داخل ہو گیا، ونحر بھی اسی کے لیے آ گیا۔ جیسے قرآن میں اسمع بہم وابصر، تو اسمع بہم کیا ہی سننے والے ہیں وہ، اور وابصرہم نہیں کہا گیا، یعنی ضمیر کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، پہلے ضمیر آ گئی تو اب ضمیر کو لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ تو فصلی لربک ونحر۔ اچھا یہاں ایک نقطہ اور آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑا شکر نماز ہے، اس پر ہم نے کوئی دلیل نہیں دی۔ سب سے بڑا شکر نماز، اس پر ہم نے دلیل نہیں دی۔ چلیے دلیل دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، یہ روایت ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مغیرہ ابن شعبہ سے، روایت اس طرح ہے عن المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی حتی انتفخت قدماہ فقیل له اتکلف هذا وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال افلا اکون عبدا شکورا۔ رواہ مسلم فی کتاب صلاۃ المنافقین، فی کتاب صفات المنافقین، منافقین کا جو صفات بیان کی گئی ہیں مسلم شریف میں کتاب صفات المنافقین میں یہ روایت موجود ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کبھی کبھی نماز اتنی لمبی ہوتی حتی انتفخت قدمہ، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، قدم سوج جاتے۔ یہاں تو ایک روٹین ہے بس، اور اذان ہو گئی، امام صاحب کہاں ہیں؟ 1 منٹ زیادہ ہو گیا، پتہ نہیں کہاں ہیں، ایک گھڑی والی سوئی والی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسی نماز تو نبی کے زمانے میں نہیں تھی، سوئی والی نماز، سوئی آپ پہنچی۔ عشاء کی نماز اتنی دیر میں پڑھتے تھے، بیٹھے بیٹھے نیند مار لیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ بیٹھے بیٹھے ایک نیند لے لیتے تھے۔ اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ٹیک کر کے اگر آپ سو رہے ہیں تو آپ کو وضو بنانا ضروری ہے، وضو ٹوٹ گیا آپ کا، لیکن بیٹھے بیٹھے بغیر ٹیک لگائے اگر آپ سو لیں، پوری نیند کر لیں، تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ نماز پڑھ سکتے۔ اگر آپ نے ٹیک لگا کر کے نیند لے لی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، وضو بنا کر آئیے۔ اور اگر آپ بیٹھے بیٹھے نیند لے لیں، پوری نیند لے لیں، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، آپ کو وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی کتنی آسانیاں ہیں اسلام میں، کتنی آسانی۔ اگر آدمی بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کر پیشاب کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مغیرہ ابن شعبہ، یا یہ انہی سے روایت ہے، ابھی ان کا نام آیا تو مجھے وہ روایت بھی یاد آ گئی کہ آدمی اگر بیٹھ کر پیشاب نہ کر سکتا ہو، اور چلو کوئی عذر بھی نہ ہو، بغیر عذر کے بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتا ہے، بلا کراہ جائز، الحمدللہ۔ یہ آسانیاں ہیں اسلام کی۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے حتی انتفخت قدماہ، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ آپ سے ایک دفعہ کہا گیا اتکلف ھذا، اے اللہ کے رسول آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، خطاؤں کو معاف کر دیا، تو آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ پیروں میں ورم آ جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ نے دیکھا وہ دلیل مل گئی کہ نماز سب سے بڑا شکر ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول اتنی نماز پڑھتے کہ قدموں میں ورم آ جاتے، اور پوچھا گیا کہ یہ مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نقطہ یہ ملا کہ سب سے بڑا شکر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نماز ہے، اور نماز لربک کا ہونا چاہیے، تمہارے رب کے لیے، خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ثابت ہوا، وہ جو میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھ لے تو تمام شکر ادا ہو گیا اللہ کا۔ اس کے بعد آخری آیت ان شانئک ھو الابتر، بڑی عجیب و غریب آیت ہے۔ شانی کہا گیا، شانی کا مطلب ہوتا ہے بغض رکھنے والا، نفرت کرنے والا۔ اے اللہ کے رسول آپ سے نفرت کرنے والا وہ ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے المقطوع عن کل خیر، اللہ کے رسول کو سارا خیر دے دیا گیا، اور ابتر کون؟ جسے ہر خیر سے محروم کر دیا گیا ہو۔ تو کوثر عطا کیا گیا آپ کو کہ تمام خیر آپ کو دے دیا گیا،
اور ابتر کس کو کہتے ہیں؟ المقطوع عن کل خیر، جس کو تمام خیر سے محروم کر دیا گیا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی اتباع کرنے والا تمام خیر لے رہا ہے، اور نبی سے بغض رکھنے والا، نبی سے نفرت کرنے والا، نبی کی باتوں سے کراہت کرنے والا، یہ ہر خیر سے محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے۔ المقطوع عن کل، ابتر مانے المقطوع عن کل خیر، تمام خیر سے محروم۔ یہاں شانی کہا گیا، شانی، شانی کا مطلب ہوتا ہے بغض رکھنے والا، نفرت کرنے والا۔ آج نبی ہمارے درمیان نہیں ہے، اب اس آیت کریمہ کا مفاد کیا ہوگا، مطلب کیا ہوگا؟ نبی سے نفرت کرنے والا کوئی حدیث سے نفرت کرے، کوئی حدیث سے کراہت کرے۔ ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، دوسری جگہوں پر بیٹھ کر کے گپیں مارنا، موبائل میں لگے رہنا، اس کے لیے آپ کو وقت ہے؟ اور اگر کوئی 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے درس حدیث کے لیے کسی ایک وقت بیٹھتا ہے تو سارے لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں استثقال، بھاری پڑ جانا دین کی بات، دین کی بات ناپسند کرنا۔ اور آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا گناہ ہے یہ، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، انہوں نے اللہ کی نازل کردہ باتوں سے کراہت کی تو اللہ نے ان کے سارے اعمال حبط کر دیے۔ یعنی اس کا مطلب آپ اٹھ کر چلے جا رہے ہیں، حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، موبائل کی زیادہ اہمیت ہے آپ کے نزدیک، تو آپ کے سارے اعمال تو ایسے ہی حبط ہو گئے، اس لیے کہ آپ نے کراہت کی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے۔ تو ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، انہوں نے ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، اس سے کراہت کی، نفرت کی، فاحبط اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال حبط کر دیے۔ تو نبی سے جو نفرت کرے اس کے سارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، نبی سے جو بغض رکھے سارے اعمال حبط، نبی سے جو نفرت کرے سارے اعمال حبط۔ اب نبی نہیں ہے، آپ کی حدیثوں سے جو نفرت کرے، اس میں منکرین حدیث کا بھی رد ہے کہ نبی کی حدیثوں کو جو انکار کرے، نبی کی حدیثوں سے جو نفرت کرے اور درس حدیث اور درس قرآن میں نہ بیٹھے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس اٹھ کر جانے کی وجہ سے ہمارے اعمال حبط نہ کر دے۔ ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کسی کام پر جا رہے ہیں، آپ معذور ہیں، اس پر گرفت نہیں ہے، لیکن یہاں سے اٹھ کر کے آپ کو موبائل میں لگ جانا ہے تو آپ اپنے ایمان پہ نظر ثانی کیجئے کہ آپ کو حدیث سے نفرت ہے کہ نہیں، استثقال ہے کہ نہیں، کراہت ہے کہ نہیں آپ۔ تو ان شانئک ھو الابتر، اس کے اندر وہ بھی آ گیا کہ نبی کی بات آ گئی، نبی کی بات چھوڑ کر کے امام کی بات لے رہا ہے، اس کا مطلب نبی کی بات سے نفرت کر رہا ہے، یہ بھی اس آیت کریمہ میں داخل ہے۔ بہت زبردست سورہ کریمہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ از اول تا آخر صرف نبی ہی کی، نبی کی تعریف ہے، نبی کی تعریف کی گئی پوری، اور کہا گیا انا مانے بے شک، یعنی یقینی ہے یہ بات کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا یا خیر کثیر دے دیا، اس میں کوئی شک نہیں، انا نے بتایا۔ اور نا یہ ضمیر عظمت ہے، اور یہ ضمیر عظمت جہاں استعمال ہوتی ہے اس کے بعد جو چیز ذکر کی جاتی ہے وہ عظیم ہوتی ہے، جیسے کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر یعنی قرآن نازل کیا، ظاہر ہے کہ نا ضمیر عظمت ہے، اور اس کے بعد الذکر یعنی قرآن کا ذکر کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ضمیر عظمت کے بعد قرآن کو ذکر کیا گیا، اس کا مطلب قرآن شے عظیم ہے، بہت بڑی چیز ہے جی، اس وجہ سے آتینا کہا گیا، آتینا۔ اچھا، آتا اور ایتا کے درمیان فرق یہ ہے کہ آتا کہتے ہیں چھوٹی بڑی چیز دینا، جیسے آتا قلیلا واکدا، ہم نے اس کو تھوڑی چیز دی اور ہاتھ روک لیا، تو ایتا عین کے ساتھ تھوڑا بھی دینا یا زیادہ دینا دونوں، لیکن ایتا کہتے ہیں بڑی چیز دینے کا، ایتا الف کے ساتھ۔ یہاں آتا لا کر کے بتایا گیا کہ قلیل اور کثیر دونوں چیزوں کو دینے کے لیے آتا استعمال ہوتا ہے، ہم نے بڑی چیز اپنے نبی کو دی ہے جی، یہ آتا لا کر کے بتایا گیا۔ اور ایک لفظ عربی میں اور آتا انتینا، تو آتینا اور انتینا، یہ عربی لغت کتنی ریچ ہے کہ انتینا کا مطلب ہم نے دیا اور آتینا کا مطلب بھی ہم نے دیکھا، ریدم دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کتنی ریچ لینگویج ہے۔ انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر آپ کو عطا کیا۔ یہ ایک مختصر سی تشریح تھی سورہ کریمہ کی، اس میں تو مسلسل کئی جمعے بولے جا سکتے ہیں، اتنی عجیب و غریب سورہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نیچے صفحہ سیدھی کر لیں، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.